نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہماری سورہ انفال سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کی چھوٹی سی تعریف۔ سورہ انفال مدنی ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور نزول کے اعتبار سے 88 ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو کہ مکمل ایک مرتبہ نازل ہوئی۔ کئی سورہ ایسی ہیں جن کی مختلف آیات مختلف وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا، تو اس سورہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بتائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ انفال کی فرسٹ آیت میں مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت 2-4 میں بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آیت 5-8 میں بدر سے قبل جو مشاورت کی گئی اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافر کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یا اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 9-10 میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 11-14 میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بنا دے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، بے شک یا رب العالمین تجھ سے دشمنی کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔